تو حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ ان کے نام کے ساتھ میں سید لگا ہوا ہے۔ اپنے آپ میں سید ہونا ایک ایسی فضیلت ہے کہ دنیا کے تمام عالموں کی سندیں صرف سید ہونے پہ قربان۔ عالم بنا جا سکتا ہے لیکن سید بنا نہیں جا سکتا ہے۔ جی مفتی بنا جا سکتا ہے، بہت بڑے بڑے علامہ بن سکتے ہیں، مدرسوں میں جا کر کے، یونیورسٹی میں جا کر کے، کالج میں جا کر کے آپ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، اسکالر جو بھی کچھ بننا چاہیں بن سکتے ہیں دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی مدرسے میں جا کر کے، لیکن سید بنتا نہیں ہے، سید پیدا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ میں یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ دنیا کی تمام فضیلتیں اس پر قربان ہیں کہ حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یعنی آپ کے والدین، ایک تو والد بھی سید ہیں، دوسرے والدہ بھی سیدہ ہیں، یعنی نجیب الطرفین سید ہیں، دونوں سے والدین دونوں ہی سادات ہیں۔ تو ان سے ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ ہوا۔ تو یہ سید یعنی سردار ہیں۔ اب بدیع الدین کا جو مطلب ہے، بدیع الدین کا مطلب ہے دین کے مفہوم کو اجاگر کر دینے والا۔ ان کا نام نہیں ہے بدیع الدین، لقب ہے بدیع الدین۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین، نام کیا ہے حضرت کا؟ حسن۔ اسی طرح سے تمام سید محمد، کس کا نام ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا، ان کا اصل نام کیا ہے؟ سید محمد بدایونی رحمت اللہ علیہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان بزرگوں کے جو نام ہیں نا، وہ نام چھپ جاتے ہیں لوگوں سے، لیکن ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے جو القابات ہوتے ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نام سید محمد بدایونی، لیکن شاید پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں گے ان کو نظام الدین، یعنی دین کا نظام، دین کا سسٹم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آج جس طرح سے راجدھانی دلی سے پورے دیش کا سسٹم چلایا جا رہا ہے، 600 سال پہلے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے دلی میں بیٹھ کر کے دین کا پورا نظام چلایا تھا ہندوستان میں، اس لیے ان کو نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، یہ میرا تجربہ ہے، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلفاء ہندوستان کے ہر شہر میں موجود ہیں، آپ جہاں چاہیں چلے جائیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں چاہیں آپ چلے جائیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلفاء ہر جگہ موجود ہیں۔ کیونکہ جس طرح سے سرکار بنتی ہے، پھر سرکار بننے کے بعد میں تمام علاقوں میں، تمام اسٹیٹس میں، تمام راجوں میں اپنے اپنے منتریوں کو بھیجتی ہے، منتری پد ہوتے ہیں، پورا سسٹم چلایا جاتا ہے، اسی طرح سے اس روحانی کائنات میں بندگان خدا کی خدمت کے لیے اور بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے یہ روحانی نظام چلایا جاتا ہے، جس کو 600 سال پہلے باضابطہ طور سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے چلایا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نظام الدین۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا بدیع الدین، بدیع الدین کا مطلب ہے دین کے مفہوم کو اجاگر کر دینے والا، یعنی حضرت سیدنا بدیع الدین نے جو دین کا مفہوم اجاگر کیا وہ ان لوگوں کے سامنے نہیں جو پہلے سے کلمہ پڑھتے تھے، بلکہ سیدنا بدیع الدین نے دین کا مفہوم ان لوگوں کے سامنے رکھا، دین ان لوگوں کے سامنے رکھا جو دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے۔ اس وجہ سے ان کا لقب بدیع الدین پڑا ہے، یعنی دین کی معلومات لوگوں تک پہنچانے والا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ احمد۔ کیا نام ہے آپ کا؟ احمد۔ اور احمد کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے احمد؟ ہمارے آقا کا نام ہے احمد۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان اپنے نام کے ساتھ یا تو محمد لگاتے ہیں یا پھر احمد لگاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ میں احمد لگا ہوا ہے۔ اچھا، جو والدین ہیں وہ میں نے بتایا کہ وہ سادات ہیں۔ حضرت سیدنا قطبۃ الدین علی آپ کے والد کا نام ہے، وہ خود سادات میں سے تھے اور تاجر تھے، بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے ریاضت کرنے والے، بڑی عبادتیں کرنے والے، اپنے وقت کے بڑے عالم۔ ایسے ہی گھروں میں تو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، بدیع الدین زندہ شاہ مدار جیسے، جب والدین نیک ہوتے ہیں تب بچے نیک پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے جو آباء و اجداد تھے وہ عربی النسل ہے،
بہت سارے صوفیہ کہاں سے آئے؟ خراسان سے آئے. یعنی یہ جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے جہاں پر فارسی بولی جاتی تھی، ہمارے ہندوستان میں بہت سارے صوفیہ بخارا سے، ایران سے اور ایران کے آس پاس کے علاقوں سے آئے ہیں. لیکن سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ آپ کا جو خاندان تھا وہ مدینہ شریف میں رہا کرتا تھا. بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا خاندان کہاں رہتا تھا؟ مدینہ شریف میں. اور آپ کے آباء و اجداد مدینہ سے ہجرت کر کے شام چلے گئے تھے. کہاں پہ؟ سیریا میں، جو آج کا سیریا ہے جس کو شام کہا جاتا ہے، وہاں چلے گئے تھے. اور وہیں حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی سن 242 ہجری میں. ہجری جانتے ہیں آپ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ ہجری ہجری وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ شریف کی جانب سفر کیا تھا نا، پھر وہاں سے جو سال آگے کی طرف بڑھتے ہیں ان کو ہجری کہا جاتا ہے. ہجرت سے ہجری بنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا سلسلہ شروع کیا ہے اور جب ہجرت کی تاریخیں بننے لگی ہیں تو اس ہجرت کی تاریخوں میں 242 سال بعد میں حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. تو رسول اللہ سے بڑا قریب کا زمانہ. اسی وجہ سے بہت سارے مؤرخین نے لکھا کہ سیدنا بدیع الدین یا تو تبع تابعی ہیں. تبع تابعی جانتے ہیں آپ لوگ؟ ایک ہوتے ہیں رسول اللہ کے صحابی. صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حضور کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہو. کون ہوتے ہیں صحابی؟ جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال بھی ہوا ہو. اور تابعی وہ ہوتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہوا ہو. تبع تابعی وہ ہوتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ کیا ہو. تو سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ اگر تابعی نہیں ہے تو کم سے کم تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ تبعی تابعی ضرور ہیں، یعنی انہوں نے تابعین سے ملاقات کی. تو رسول اللہ سے بڑا قریب کا زمانہ ہے. یعنی صرف 2 نسلیں ہیں بیچ میں، صحابہ کی نسل ہے اور تابعین کی نسل ہے. ان 2 نسلوں کے بعد میں حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ بہت قریب کا زمانہ ہے. 242 ہجری میں حضرت سیدنا بدیع الدین صبح کے وقت میں دنیا میں تشریف لائے.